अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 15 सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। आज हम इसकी मश्क करेंगे। पेज नंबर 97 है बुक का। पहला सवाल है दर्ज झेल मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। तो ये सवालात के जवाबात हम चूँकि नहीं करते हैं, इसकी जगह हम तफहीम इबारत करते हैं। उसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए सवाल नंबर 2 पे चलें। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला, कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान ख़वातीन अपने घरों में रहें, आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक हो जाएं, घर के कामकाज करें या सियासत से दूर रहें। तो इसका दुरुस्त जवाब है बे ऑप्शन, आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक हो जाएं। नंबर 2, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मादरे उम्मत, मादरे कौम, मादरे वतन या मादरे मिल्लत। तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर दाल, मादरे मिल्लत। पेज नंबर 98। हाँ जी, कवायद की रूह से मादरे मिल्लत है। कवायद यानी ग्रामर की रूह से क्या है? ये खिताब है, कुनियत है, लकब या उर्फ है। ये अपने इसम अलम की अक़साम की हुई हैं। इसम अलम की अक़साम के अंदर आपने पढ़ा हुआ है खिताब, कुनियत, लकब और उर्फ। तो मादरे मिल्लत जो है इसमें दुरुस्त जवाब क्या होगा? जीम। ये लकब है कि जो कौम की तरफ से दिया जाता है, कौम की तरफ से दिए जाने वाली जो नाम होता है उसे लकब कहा जाता है। 1938 में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, कहाँ पर हुआ? लखनऊ में, पटना में, लाहौर में या कराची में? दुरुस्त जवाब बे, पटना में। करारदाद लाहौर की तायीद करने वाली वाहिद खातून रहनुमा थी राना लियाकत अली खान, फातिमा बेगम, फातिमा जिन्ना, बेगम मोहम्मद अली जौहर, बेगम जहां आरा शाहनवाज। जीम जवाब दुरुस्त है, बेगम मोहम्मद अली जौहर। लेडी अब्दुल्ला हारून का ताल्लुक था पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से। बे जवाब दुरुस्त है, सिंध से। फातिमा बेगम के जारी किए गए अखबार का नाम था पैसा, कानून, जुनून या खातून। तो फातिमा बेगम के जारी किए गए अखबार का नाम क्या था? खातून था। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में शरीक होने वाली खातून रहनुमा थी अलिफ, बेगम जहां आरा शाहनवाज, गीती आरा बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह या बेगम वकारुन्निसा नून। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब हमारा अलिफ है, बेगम जहां आरा शाहनवाज। गिल्ड हॉल वाक़या है इंग्लिस्तान में, ईरान में, जापान में या अफगानिस्तान में? दुरुस्त जवाब है इंग्लिस्तान में। सवाल नंबर 3, एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। यहाँ पर पहला लफ्ज़ है खिलाफत। खिलाफत के एराब यहाँ लगे हुए हैं लफ्ज़ों के ऊपर एराब। आप देख के यहाँ से अपनी बुक के ऊपर एराब लगाएं लफ्ज़ों के ऊपर। खे पे ज़बर है, लाम अलिफ ला, फे पे ज़बर और थे साकिन, खिलाफत। मुअक्किफ़, मीम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर शद और नीचे ज़ेर होगी और फे साकिन, मुअक्किफ़। ताउन, ते पे ज़बर, ऐन अलिफ आ, ऐसे ही रहेगा, वाव के ऊपर पेश और नून साकिन, ताउन। हुसूल, हे पे पेश, स्वाद पे पेश, लाम साकिन, हुसूल। सिलसिले, सीन के नीचे ज़ेर, लाम साकिन, जज्म होगी उसके ऊपर, फिर सीन के नीचे ज़ेर और लाम बढ़िए ले, इसी तरह से रहेगा सिलसिले। सकत, सीन पे ज़बर, काफ पे ज़बर, ते पे जज्म, सकत। उरूज, आइन पे पेश, रे पे पेश, रे पेश वाओ रू, फिर बनेगा। अगर रे वाओ रो रहने देंगे, रे वाओ पेश नहीं लगाएंगे तो वो रो रहेगा, ठीक है? पेश लगाने से ये रू बनेगा, उरूज। जीम साकिन। एहतिजाज, अलिफ के नीचे ज़ेर, हे पे जज्म, ते के नीचे ज़ेर, जीम पे ज़बर और जीम साकिन, एहतिजाज। तवाज़ुन, ते पे ज़बर, जे पे पेश और नून साकिन, तवाज़ुन। मुनअक्किद, मीम पे पेश, नून साकिन, आइन पे ज़बर, काफ के नीचे ज़ेर और दाल साकिन, मुनअक्किद। सवाल नंबर 4, जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हम जुमले जब कॉपी वर्क में हम जुमलों का काम करेंगे तो हम ये सारे अल्फाज जुमले उसी में करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 99। सवाल नंबर 5 देखें पेज नंबर 99 पे। इन अल्फाज के मुतजाद लिखें। बुक के ऊपर देखें मुतजाद लिखे हुए हैं, आप लोग भी इस तरह से अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें। आपने ये नहीं समझना कि ये इतना गंदा पेज लग रहा है तो ये गंदा हो जाएगा,
یہ اسی طرح سے آپ کا پیج بھی ہونا چاہیے، سارے جوابات آپ بک ایکسرسائز کے اوپر لکھے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے متضاد کے لیے بیداری، بیداری کا متضاد کیا ہوگا؟ غفلت۔ اعلیٰ کا متضاد ادنا، عوام، متضاد کیا ہوگا؟ خواص، بہادری، بزدلی، مسلم، غیر مسلم، عام، خاص، ضروری، غیر ضروری، عروج، زوال، طویل، عریض، نامور، گمنام۔ یہ ہمارے متضاد الفاظ ہو گئے ہیں۔ آگے سوال نمبر 6 دیکھیں، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ اس میں نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ جمع اور واحد مکس کر کے دیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ جمع ہوگا اس کی ہم واحد لکھیں گے اور جو واحد ہوگا اس کی جمع لکھیں گے۔ خواتین، خواتین واحد جمع ہے، خواتین جمع ہے، اس کی واحد کیا لکھیں گے؟ خاتون۔ اسی کے نیچے لکھ لیں ایکسرسائز کے اوپر ہی۔ پیغام واحد لفظ ہے، اس کی جمع پیغامات۔ تقریر واحد لفظ ہے، اس کی جمع تقاریر۔ ہندو واحد ہے، اس کی جمع ہنود۔ سلسلہ واحد ہے، اس کی جمع سلسلے۔ اجداد جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہوگا جد۔ تحریک واحد ہے، اس کی جمع ہوگی تحاریک۔ مقاصد جمع لفظ ہے، اس کی واحد ہوگی مقصد۔ وفد واحد ہے، اس کی جمع وفود۔ تقریر واحد ہے، جمع تقاریر۔ زیور واحد ہے، اس کی جمع زیورات۔ رقم واحد ہے، اس کی جمع رقوم۔ سوال نمبر 7، اس سبق میں ولولہ انگیز استعمال ہوا ہے، آپ اس کی طرز پر 3 مزید لفظ بنائیں، جیسے نفرت انگیز۔ یہاں 3 لفظ لکھے ہوئے، آپ لوگ بھی لکھ لیں۔ نمبر 1 حیرت انگیز، نمبر 2 شر انگیز، نمبر 3 وحشت انگیز۔ نمبر 8، نیچے دیے گئے لفظوں کے جوڑے کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا فرق واضح ہو جائے۔ یہ ان کو ذو معنی الفاظ کہتے ہیں، یعنی جن کے املا تو مختلف ہوتا ہے لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ ان کے تلفظ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ حامی اور حامی دونوں کا تلفظ ایک ہے، لکھنے میں چینج ہے، ان کا املا چینج ہے اور ان کے معنی بھی چینج ہے۔ دوسرا لفظ ہے حال اور حال۔ اب ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں اور ان کے جملے آگے۔ پہلا لفظ تھا حامی، الف ہا میم چھوٹی امی حامی۔ مسئلہ کشمیر پر چین پاکستان کا حامی ہے، اس حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حامی ہے حق والی ہے اور میم چھوٹی امی علی نے میرا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ حامی بھر لینا یعنی کسی کام کے لیے رضامندی کا اظہار کر دینا۔ اگلے لفظ ہے حال، الف ہا لام حال، آپ کا کیا حال ہے، جیسے ہم کسی کا حال احوال پوچھتے ہیں، یہ وہ والا حال ہے۔ اور حق والی حال، الف ہا لام حال، کیا حال کرائے کے لیے خالی ہے، جیسے شادی حال وغیرہ ہوتے ہیں، یہ وہ والا حال ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کے لفظوں کے معنی بھی واضح ہو گئے اور ان کے جملے بھی آپ نے لکھ لیے۔ سوال نمبر 9، دی گئی مثال کو سامنے رکھ کر مزید لفظ بنائیں، جیسے قائد سے قیادت، لائق سے لیاقت، خائن سے خیانت۔ اس کے بعد آگے جو سرگرمیاں دی گئی ہیں بچوں، اس میں بھی ایک کوسچن جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اس سبق میں 2 بہنوں جہاں آرا اور گیتی آرا کے نام استعمال ہوئے ہیں، اس طرح کے چند لفظ مزید دیے جا رہے ہیں، لغت کی مدد سے ان کے معنی تلاش کریں اور کاپی میں لکھیں۔ یہ آپ کے کرنے والا کام ہے، آپ کو دی گئی سرگرمی یہ ہے، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو لکھوا دیتی ہوں، آپ خود بھی اس کو لغت سے کنسلٹ کریں کہ کیا ان کے یہی معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے عالم آرا۔ عالم آرا دنیا کو آراستہ کرنے والا یا دنیا کو سجانے والا۔ سریر آرا تخت نشین۔ حسن آرا حسن کی شان بڑھانے والا یا بڑھانے والی۔ صف آرا جنگ میں مقابلہ کرنے والا یا مقابلے کے لیے تیار ہونے والا۔ صف آرا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو آپس میں جو فوجیں تھیں صف آرا ہو گئی، آمنے سامنے صف آرا ہوگی یعنی جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو یہ ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ خود بھی ان کو لغت میں تلاش کر کے دیکھیں۔ اور اگلا جو کام تھا، جو اگلی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ خود کر لیں گے کہ جو ہے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی کسی ایک ممتاز خاتون کے بارے میں مزید جاننے کا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ کسی ایک خاتون کا نام لیں اور ان کے بارے میں مزید پوری انفارمیشن دیکھیں۔
آج کل آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آپ وہاں سے دیکھیں اور ان کی تصویر بھی تلاش کر کے اور یہ کام آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور لائبریری کی کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کریں جس میں تحریک پاکستان میں خواتین کی خدمات کا ذکر ہو، ضرور ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ اس سے جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا کہ ایسے کام کرنے سے طالب علموں میں جستجو اور تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی جس طرح سے بتایا ہے کہ صرف سبق کو، ٹاپک کو پڑھ لینا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے اندر، اپنے ذہنوں میں اتارنا، اپنے دل میں اتارنا اور اس پہ عمل کرنا۔ بار بار آپ کو ہر لیکچر میں ایک بات بتاتی ہوں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ جب تک آپ پڑھے ہوئے پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو ایسا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی کام کریں ان پہ ضرور عمل کریں، جو بھی آپ کو ڈائری دی جائے اس کو یاد کریں۔ پڑھنے کا مقصد آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنا کورس کو بھی کور کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جو اخلاقی لحاظ سے بھی باتیں سیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور سیکھیں ہر سبق میں سے۔ اب اس جو لیکچر نمبر 15 کی ڈائری ہے، اس میں چونکہ صرف بک ایکسرسائز ہے اور کوئی بہت لمبی چوڑی بک ایکسرسائز نہیں ہے، ایزی سے کوسچنس ہیں۔ اس طرح کے جو کوسچن ہیں یہ تو بہت ہی آسان ہیں، جیسے مزید لفظ بنائیں اور جوڑوں کے جو معنی لکھیں اور یہ ولولہ انگیز کی طرز پہ، ان سوالات کو اپنے دھیان سے کرنا ضرور ہے، کیونکہ جب آپ کا پیپر کا آبجیکٹو بنتا ہے تو اس طرح کے کوسچنس بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس لیکچر کی جو ڈائری آپ کی ہوگی اس میں آپ نے اگین آبجیکٹو کرنا ہے اور فل چیپٹر تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، لرن آبجیکٹو اگین فل چیپٹر پلس لرن بک ایکسرسائز آف تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔